ماں بوڑھی ہو گئی بستروں پہ تڑپتی ہے، بیٹا بہو کی ساتھ آرام سے گھوما پھرا کرتا ہے۔ یہ ماڈرن دور آ گیا، کون کرے، کون اس کا خیال رکھے؟ اپنے ماں باپ کی طرف توجہ نہ دینے والوں، اپنے والدین کو جھڑکنے والوں، اسے اپنے توجہ میں نہ لانے والوں، اپنی بیوی کو اپنے والدین کی سامنے ترجیح دینے والوں، یہ فرمانے لگے کہ اپنے ابا اماں کی سامنے اپنے گندے کپڑے کو اپنے جسم سے اتار کر جھاڑنا بھی منع ہے، کہ اس کپڑے کی وجہ سے اماں کو تکلیف نہ لگے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، اس لیے گندے کپڑے بھی اپنے والدین کی سامنے نکال کر نہ جھاڑو، اتنا بھی خیال کرو۔ اور لوگوں، اگر صرف ماں موجود ہو یا ابا موجود ہے، اگر بیٹا تکلیف دیتا ہے رات تو دل، وہ ابا اپنے اندر سے پریشان ہوتا ہے، غم سے پگھلا جاتا ہے، کس کو اپنا غم سنائے، کس کو اپنا دکھڑا بیان کرے، کس کے سامنے ذکر کرے، کس کے سامنے اپنے بیٹے کی شکایت کرے، شکایت بھی کیا نہیں جاتا، اماں موجود نہیں، ابا رات و دن پریشان ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے ہی فیصلہ کر دیا، فیصلہ فرما دیا کہ عبادت اس زمین پر کسی اور کی اللہ کی سوا نہیں کی جائے گی۔ یہ حتمی فیصلہ اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا کہ اے انسانوں، پروردگار عالم نے تمہاری تخلیق کیسے کی، تیری زندگی کا انتظام اللہ رب العالمین نے کیسے فرمایا۔ پیدائش سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں روزیاں پہنچائی، عدم سے وجود بخشا۔ سورہ دہر کے اندر ہی بیان آتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسانوں پر ایسا زمانہ گزرا ہے، کیا ایسا وقت بھی آیا لم یکن شیئا مذکورا، اس وقت انسان کچھ بھی نہیں تھے، ذکر بھی اس کا نہیں تھا، کسی کو معلوم بھی نہیں، پتا بھی نہیں، لم یکن شیئا مذکورا، اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس عدم سے، اس غیر موجودگی سے موجودگی بخشی، وجود بخشا، اور جس کی وجہ سے انسان آج وجود میں آ جاتا ہے۔ پھر دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے انتظام دنیا میں فرمایا، اور دنیا کے اندر جو انتظام دی، ہوائیں چلائی، سورج نکالا، کھیتیاں لگائی، تمام چیزوں کا انتظام دیا، اللہ رب العالمین نے تب فیصلہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، انسانوں اور ایمان والوں، مردوں عورتوں، امیروں غریبوں فقیروں، بادشاہوں اور حاکموں محکوموں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب
رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہیں کرو گے، عبادت صرف اسے رب کریم کی کرو گے۔ اور فوراً فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اپنے والدین کے ساتھ جس کی ذریعے سے پروردگار عالم نے انسانوں کو وجود بخشا، فرمایا کہ پھر اس کے ساتھ تیرا معاملہ ٹھیک رہے۔ اللہ رب العالمین کی حق کی بات جو حقوق العباد میں آ جاتا ہے، سب سے پہلا حق والدین کا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حق کی بات اگر کسی شے کی طرف تیری نگاہ اٹھے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر، والدین کے ساتھ اچھا پیش آ۔ اور یوں فرما دیا جوانی میں والدین تمہیں کما کے کھلاتا ہے، خود بھی اپنی جوانی تیری وجہ سے، والدین تیری وجہ سے اپنی جوانی تیری حوالے کر دیتا ہے۔ تیری زندگی مضبوط بنانے کے لیے، تجھے جوان و قوی بنانے کے لیے والدین اپنے تمام عیش آرام کو تج کر ہر وقت تیری فکر میں لگا رہتا ہے۔ ہر پیغمبر نے دعا کی اولاد کی، اور ہر ایک کی خواہش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زینت بنایا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، زینت بنائی، لیکن یہی اگر نیک اعمال پہ اتر آئے، یہی اولاد کو نیک بنا ڈالے، پھر کہتے والباقیات الصالحات، پھر تیرے نیک اعمال باقی رہنے والے بن جائیں گے۔ فرمایا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اللہ رب العالمین نے جوانی کو چھوڑ کر والدین کی بڑھاپے کے عمر کو بیان فرمایا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، یہ فرمایا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عالم میں پہنچ جائے۔ کتنے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی بچپن میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، کتنے جوان وہ بیٹھے ہوں گے جن کی والدین میں سے کوئی ایک موجود نہیں، کتنے وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کی والدین میں سے دونوں میں سے کوئی نہیں، کتنے وہ لوگ ہوں گے جن کا دادا بھی موجود ہے، ابا اماں بھی موجود ہے، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی۔ فرمایا اگر بڑھاپے کی عمر میں کوئی دونوں میں سے کوئی ایک تمہاری جوانی میں اس کا بڑھاپا مل جائے، تمہاری زندگی میں اس کا بڑھاپا ملے۔ جوانی کا ذکر نہیں، خصوصاً بڑھاپے کا ذکر کیا ہے۔ اور والدین ہم اور آپ جیسے جوان ہیں اپنی اولاد کی خاطر دوڑ دھوپ روزانہ کرتے، اولاد کی سر پہ ماں ہاتھ رکھتی ہے، بخار لگا ڈاکٹروں کے پاس لے کر دوڑتی ہے، ماں کی نیند حرام ہو جاتی، ابا روزانہ جا کر کے دوسرے کے یہاں مزدوری کرتا ہے، کام کرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، گالیاں سنتا ہے، زود و کوب سنتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میاں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تیرا مالک تیرے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کرتا تو اس کا کام چھوڑتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں تو چھوڑ دیتا لیکن اپنی اولاد کی وجہ سے مجھے تو کوئی کام کرنا پڑے گا نا۔
اپنی تکلیف کی کوئی فکر نہیں، میں کام کروں، بات سنوں، گالیاں سنوں، زود و کوب سنوں، ہر تک تکالیف برداشت کروں، کوئی بھی موسم ہو، برسات کا موسم ہو، دھوپ لگے، سردی لگے، ہر موسم میں کما کے لاتا ہے، اور پھر اولاد کی خاطر اپنی ساری زندگی تج دیتا ہے۔ اور پھر بڑھاپے میں اگر پہلے ایک کا ذکر فرمایا، پھر زندگی کے بڑھاپے کی عمر کا ذکر فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں والدین میں سے دونوں زندہ ہوں، اگر بیٹا تکلیف دیتا ہے، بہو تکلیف دیتی ہے، آپس میں میاں بیوی دونوں بول کر اور اپنے غم کو ہلکا کر لیتے۔ اگر بیٹے نے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، ابا جا کر اس کی ماں کے پاس بیٹھ کر، یعنی اپنے بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے یوں ذکر کرتا، فلاں بیٹے نے مجھے آج یہ بات کہی، بیوی تسلی دیتی ہے، ٹھیک ہے بات تو کہی، بیٹا تو اپنا ہے، صبر کر لیجیے، یہی بیٹا آپ کا کام آنے والا ہے۔ یعنی ایک دوسری کا غم گسار ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے پہلے ایک کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ اگر صرف ماں موجود ہو یا ابا موجود ہے، اگر بیٹا تکلیف دیتا ہے رات تو دل، وہ ابا اپنے اندر سے پریشان ہوتا ہے، غم سے پگھلا جاتا ہے، کس کو اپنا غم سنائے، کس کو اپنا دکھڑا بیان کرے، کس کے سامنے ذکر کرے، کس کے سامنے اپنے بیٹے کی شکایت کرے، شکایت بھی کیا نہیں جاتا، اماں موجود نہیں، ابا رات و دن پریشان ہوتا ہے، اس لیے فرمایا احدہما، تب آگے فرمایا او کلاہما، یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ اف ہے کیا چیز؟ اللہ اکبر، جو ترجمانی کی انہوں نے، یہ اف کی جو ترجمانی کی، یہ فرمانے لگے کہ اپنے ابا اماں کی سامنے اپنے گندے کپڑے کو اپنے جسم سے اتار کر جھاڑنا بھی منع ہے، کہ اس کپڑے کی وجہ سے اماں کو تکلیف نہ لگے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، اس لیے گندے کپڑے بھی اپنے والدین کی سامنے نکال کر نہ جھاڑو، اتنا بھی خیال کرو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، میں اف تک بھی نہ کہو، نہ ہی جھڑکو، نہ ڈانٹو، بلکہ ان کی سامنے نرمی سے پیش آؤ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کرو، پیاری سی بات کرو، جس کی وجہ سے والدین کا دل خوش ہو جائے۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابا بازار جاتا ہے، بھوک لگی ہے اور اولاد نے کوئی خواہش ظاہر کر دی، مزدوری کرنے والا ہو، بازار میں گئے بھوکے واپس چلے آئے، دن بھر صبح گئے شام تک کام کیے، بھوکے اپنے گھر لوٹ جاتا ہے، آدمی کہتا ہے میاں کھاتے کیوں نہیں، کمزوری آ جائے گی، پھر کام کیسے کرو گے؟ اللہ اللہ، کسی شاعر نے یوں کہہ دیا ہے کہ برے بازار سے وہ اکثر بھوکے لوٹ آتے ہیں، بھرے بازار سے وہ اکثر بھوکے لوٹ آتے ہیں، کبھی پیسے نہیں ہوتے، کبھی خواہشیں نہیں ہوتی،
اپنے اولاد کی خواہش کی خاطر اپنے خواہشات کو قربان کر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خراسان سے ایک آدمی آیا، ہراساں ہوا، پریشان ہوا آیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہنے لگا، حج کا مہینہ گزر رہا تھا، ذی الحجہ کا مہینہ گزر رہا تھا، حج کے ایام گزر رہے تھے۔ وہ آ کر کے وہ کہنے لگے، عبداللہ بن عمر میرا ایک بیان تو سنو، میں خراسان سے آیا ہوا ایک آدمی ہوں۔ کہنے لگا کیا وجہ ہے، بتلاؤ کیا بات ہے تیری؟ کہنے لگا یہ مجھے بتلا دو کہ میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اپنی پیٹھ پہ لاد کے لایا، میں اپنے اماں کی سواری بنا، کبھی پیٹھ پہ کبھی کاندھے پہ لے کر اپنے اماں کو چلا۔ عبداللہ بن عمر میں خراسان سے چلا، میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، گھوڑا بھی نہیں، خچر بھی نہیں، گدھا بھی نہیں، کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں۔ عبداللہ بن عمر میں نے اپنی ماں کو پیدل اپنے کندھے پہ لے کر حج کے ایام میں لے کر آئے، ذی الحجہ کا مہینہ آیا، میں نے اپنے کندھے پہ رکھ کر طواف کرائے، میں نے حجر اسود کا بوسہ دلایا، میں نے صفا مروہ کی سعی کرائے، میں نے اپنے اماں کو لے کر کبھی مینا میں کبھی مزدلفہ میں دوڑے، کبھی خانہ کعبہ کی پاس آئے۔ اس طرح سے میں نے اپنی ماں کی تمام حج کی مناسک اپنے کاندھے پہ رکھ کر اپنے پیٹھ پہ رکھا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو اپنی سواری، میں اپنا خود کو سوار بن کر اپنی ماں کو لے کے چلتا رہا۔ مجھے بتلا دیں کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سوال کیسا دیا؟ کاندھے پہ لے کر آیا۔ آج ماں کو فالج ہو جائے، ابا کو فالج ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو ایسا ہو، ایسی مصیبت آئے، ہم اور آپ سے ایک دن اٹھایا نہیں جاتا۔ کس تکلیف میں تڑپتا، پانی پانی پانی، کوئی پانی دینے والا نہیں، تکلیفوں کو سننے والا نہیں۔ ماں بوڑھی ہو گئی، بستروں پہ تڑپتی ہے، بیٹا بہو کی ساتھ آرام سے گھوما پھرا کرتا ہے۔ یہ ماڈرن دور آ گیا، کون کرے، کون اس کا خیال رکھے؟ حیرت تو اس وقت ہوتی ہے جب والدین نے بڑے قد و کاوش سے، بڑی خواہشات سے اپنی اولاد کو ایک بڑے عہدے پہ لے آتا ہے۔ آئی پی ایس بنائے، آئی ایس بنا دیے، لیکچرر بنا دیے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر بنا دیے، پھر اب اماں کے بارے میں کہنے میں وہ آر محسوس کرتا ہے، میں اتنا بڑا ڈاکٹر، میں اتنا بڑا آفیسر، اتنا بڑا پدادھیکاری، میں اپنے لوگوں سے، ساتھیوں سے بیان کیسے کروں؟ یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے۔ انسانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے وجود، ہماری جو تمام چیزوں میں جو ارتقائی ہے، جو بلندی ملی، تمام چیزیں یہ والدین کی دین ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، خراسان سے آنے والے آدمی تو بڑا خوش ہے کہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ، اپنی پیٹھ پہ لے کر حج کی مناسک ادا کر دیے، میرا حق شاید ادا ہو گیا۔ میری بات سنو، میرا جواب سنو، قرآن و حدیث کے مطابق تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں لے کر ایک چکر جو اپنے آنگن میں لگائی،
اور خراسان سے آنے والا آدمی، تو نے خراسان سے اپنی ماں کو لے کر کعبے تک آئے، مکہ لے کر آئے، تو نے اپنی ماں کی ایک چکر کا بھی حق ادا نہیں کر پایا۔ یا یوں فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی ماں کا اتنا بھی حق ادا نہ کیا جو کہ تیری ماں نے تجھے جنم دیتی وقت ایک مرتبہ آہ نکالی، کس تکلیف سے جلا، کتنا زیادہ لاڈو پیار سے تجھے رکھا، ٹھنڈی رات ہوتی تھی، بستر پہ پیشاب تو کر دیتا، ماں اس بستر پہ سو جاتی، پیشاب پہ سو جاتی، تمہیں سوکھے میں سلاتی تھی، تجھے تیری ماں اپنے چھاتی پر لے کر رات میں سوتی، کہیں میری اولاد کو، میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ گو الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاث، لوگو میں کیا تمہیں کبیرہ گناہ بتلاؤں جو کہ 3 ہیں تو کئی، جو میں ابھی 3 بتلاؤں، اور وہ 3 کیا کیا بتلائے؟ الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ ضروری اعلان کہ کمیٹی کی طرف سے جو ہوٹل بنایا گیا ہے اس میں کھانا موجود ہے، 80 روپیہ تھا، 20 روپیہ گھٹا کر کے 60 روپیہ پیٹ بھر کیا گیا ہے، تو آپ لوگ کھانا کھا کے جائیے، 60 روپیہ کوئی زیادہ نہیں ہے، مطلب صحیح میں دان جاتا ہے آپ کا، وہ چونکہ جلسہ کا ہوٹل ہے، برباد نہ کر کے آپ لوگ کھا کے جائیے گا 60 روپیہ۔ فرمایا وہ 3 ہیں، کون؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، وعقوق الوالدین، والدین کی، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کی باتوں کو نہ ماننا۔ ایک صحابی آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں جہاد میں جاؤں، ابتغی بہا وجہ اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہوں، اور ابتغی بہا اجر اللہ، میں اللہ کا اجر چاہتا ہوں۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ بھی ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں زندہ ہے، ماں زندہ ہے، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جہاد کے برابر یا اس سے بھی زیادہ تمہیں ثواب ملے گا، جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ والو، جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ بدعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آمین نکلا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہہ دیا آمین، پھر دوسرے پہ قدم رکھے کہے آمین، تیسرے پہ رکھے کہے آمین۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے سوال فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہم لوگوں نے آج تک نہ دیکھے، بات کیا تھی؟ کیا کوئی نیا معاملہ پیش آیا ہے؟ کوئی وحی آئی؟ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، اے لوگوں، میں جب پہلی سیڑھی پہ اپنے قدم رکھے، جبریل میرے سامنے آ گئے اور وہ کہنے لگے وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، اور وہ آدمی روزے رکھ کر، اپنے آپ کو بھوکے رکھ کر، اللہ کی رضا چاہ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔
कितना बदनसीब होगा वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक जैसा मुबारक बाबरकत महीना आ जाता है, बहाने बनाता है। तकलीफ लगी, बुखार लगा, बीमारी लगी, डॉक्टरों ने मना किया, नहीं, सारे बहाने गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए जिब्रील ने बद्दुआ की जिस आदमी की जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना आ गया, अल्लाह से अपने तौबा करके कबूल ना करा सके, माफी ना ले सके, मग़फ़िरत ना करा सके, वो आदमी बड़ा बदनसीब है, हलाक हो जाए। तब मैंने कह दिया आमीन। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने ये बद्दुआ की वो आदमी हलाक को बर्बाद हो जाए जिसकी ज़िंदगी में वालिदैन बुढ़ापे की उम्र में मिल जाए और वालिदैन की खिदमत करके वो आदमी अपने आप को जन्नती न बना सके। ईमान वालो, अल्लाह वालो, इस बात पे तवज्जो देंगे। जिब्रील ने जो बद्दुआ की अपनी मर्जी से नहीं की, परवरदिगारे आलम की इजाजत मिली। बद्दुआई की अपने जिंदगी में वालिदैन को पा लिए, उसे चाहता तो खिदमत करके वालिदैन को राजी रख के अपने आप को जन्नतियों में शुमार करा लेते। लेकिन अगर जो आदमी बदनसीबी में आकर वालिदैन को अपनी जिंदगी में पाकर उसकी तरफ तवज्जो न देकर अपने आप को जहन्नमी बना लेता है, बड़ा ही बदनसीब आदमी है वो। अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो न देने वालों, अपने वालिदैन को झिड़कने वालों, उसे अपने तवज्जो में न लाने वालों, अपनी बीवी को अपने वालिदैन के सामने तरजीह देने वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने वहां भी आमीन कह दिया। फिर तीसरे नंबर पे यूं कहा जो हम और आप अक्सर करते ही से हम और आपको बचना चाहिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात ये फरमाई कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी हलाक व बर्बाद हो जिनके सामने मेरा तेरे नाम का जिक्र हो फिर तेरे ऊपर दरूद न भेजे, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहे। हमारे आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक कई दफा आ जाता, कितने लोगों को ये भी पता नहीं कि मजलिस में बैठने की आदाब क्या होता है। कई इफरात है तो कई तफरीत है, कई जबान खुलती ही नहीं और कई इतना खुलती है कि सारा पिंडाल रात भर हिल जाता है। वहां भी बदमज़गी हो जाती, यहां भी बदमज़गी होती है। इसीलिए जिब्रील ने जो बद्दुआ की हलाक हुआ आदमी जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो फिर आप पर दरूद सलाम ना भेजे। लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि वालिदैन की खिदमत करके अपने आप को जन्नती आदमी बना सकता है, जन्नती बन सकता है, बना सकता है। सहाबाई किराम में से कई लोग आते और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आकर अपने तमाम चीज़ों को पेश कर देते, इजाज़त चाहते कि मुझे इजाज़त दे दे, मैं जाऊं मैदान कारिज़ार में जाऊं, मारूं गैरों को, मारूं कुफार को, मैं मारूं तहे तैग करूं और फिर मुझे उमारी में जन्नत में चला जाऊं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पूछते वालिदैन जिंदा हैं, फिर कहते हाँ, कहते जन्नत तो तेरे घर में तड़प रही है, तू यहाँ की क्या करता है? जाओ उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आ, अच्छे तरीके से बर्ताव कर उसके साथ, इसलिए कि तेरे वजूद का जरिया बना, तेरी परवरिश की और तुझे इतने बड़े कर दी, जवानी में ले आया। और अब जब तेरी ताकत आ गई, नए खून आ गए, तो तुम्हें ये याद ही नहीं रहा, जवानी में ऐसी दीवाने बने अपने बुढ़ापे का पता ही नहीं चला।
میں ایک مختصر واقعہ اس کا بولوں گا جس کا حدیث سے تعلق نہیں، دنیاوی کاموں سے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن بڑی عبرت والی بات ہے۔ اور یارو اللہ والو، میری یہ کبھی بھی عادت نہیں رہی ہے کہ میں جھوٹی کہانی بیان کروں، بلکہ جو میں خود اپنے ابا سے سن چکا ہوں، میری گاؤں کے قریب میں اور کئی جگہوں پہ میں سنا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن میں نے خود اپنے گاؤں کے قریب میں ایک گاؤں کا معاملہ ایسا سنا۔ وہاں پہ یہ سنا کہ ایک عورت اپنی ساس کو، ایک بیٹا اپنی ماں کو کھانا جو دیتے تھے وہ مٹی کے برتن بنوا کے گھر میں رکھے تھے، اور جیسے جانوروں کو کھانا ہم اور آپ دیتے، آج الگ تھالی رکھتے، الگ برتن رکھتے، اسی سے دیتے یا اسی جگہ پہ دیتے، ویسے وہ آدمی کرتا تھا۔ ایک دن ان کے پوتے نے دیکھ لیا، پھر اپنی دادی سے جا کر بات کی کہ دادی کیا معاملہ ہے، میری ماں روزانہ آپ کو لا کر وہی مٹی کے برتن میں کھانا دیتی ہے، حالانکہ میرے گھر میں برتن کی کوئی کمی نہیں، ابا کو سارا معاملہ پتا ہے، لیکن وہ بھی ابا بھی میری ماں کو منع نہیں کرتی۔ کہنے لگے بیٹا کوئی بات نہیں، تو کوئی کام نہ کرنا الٹا پلٹا۔ کہنے لگے نہیں دادی، میری ایک بات آپ مانیں گے تو ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کیا مانوں؟ کہا جب میری اماں لا کر کے، جب میں رہوں آپ کے سامنے رہوں گا، میری ماں جب کھانا دینے آئے گی تو اچانک اپنے ہاتھ سے اس مٹی کے برتن کو گرا دینا۔ مٹی کے برتن زمین پہ گرنے کی بات صحیح سلامت رہ ہی نہیں سکتی۔ اب کیا بھی ویسے، پوتا سامنے تھا، اس لانے والے بہو کا بیٹا سامنے لا کر کے اپنے ساس کے ہاتھ میں دیتی ہے، گھر میں بیٹا بھی موجود ہے جس کی بیوی یہ ہے، اسے سارا معاملہ پتا ہے، لیکن پھر بھی دیا۔ دادی نے ویسی معاملہ کہ اپنے ہاتھ سے برتن گرا دیے۔ اب پوتا ڈانٹنے لگے دادی تو نے یہ کیا کام کر ڈالا، کتنی بڑی غلطی کی، او دادی جان تو نے برتن توڑ ڈالے۔ کہنے لگی بیٹا میں کیا کروں، میرا قصور نہیں، زندگی نے وفا نہ کی، یہ اعضا کام نہ کرتے۔ جواب دے دیے میرے ہاتھوں نے ٹھیک سے نہ پکڑ سکے، برتن زمین پہ جا کر گری۔ منت سماجت کرنے لگی، کہنے لگے نہیں دادی معاف نہ کروں گا۔ معامل دادی کہنے لگی بیٹا بات کیا ہے، اتنی ضد کیوں کرتا ہے، لے آنا مٹی کا برتن اور بھی لے آنا، میرا بیٹا تمہیں میں کہوں گی کہ پیسے دے دے گا، میری بہو سامنے سن رہی ہے، اور میرے بیٹے مجھ پہ خفا نہ ہو۔ کہنے لگی دادی معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میری دادی برتن میں سنبھال کی اس لیے رکھنا چاہتا تھا کہ او میری دادی، میری اماں بھی ایک دن بوڑھی بنے گی، میں نے سوچا اسی برتن میں اپنی ماں کو کھانا دوں گا۔ آج یہ برتن تو نے توڑ ڈالی، اب میری زندگی کا ایک بڑا مقصد تو نے ختم کر دیا۔ ماں سامنے کھڑا ہے، اپنے بیٹے کی طرف نگاہی کرم ڈالتی ہے، حیرت سے دیکھتی ہے، میرا بیٹا جوان بھی نہ ہوئے، میں بوڑھی بھی نہ ہوئی، ابھی سے میرے بڑھاپے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اب اس ماں کو، بہو کو سمجھ میں آیا، کما تدین و تدانو، جیسے کرو گے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ ہم اور آپ بولتے اپنی زبان نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ لیکن مرنے والا کبھی واپس آتا نہیں، جو زبان سی وہ ندا لگاتا ہے، لولا خرتنی الی اجل قریب
فصدق وکن من الصالحین۔ ندا لگاتا الہی ایک مرتبہ زندگی عطا کر، میں اپنا تمام مال جا کر خرچ کر ڈالوں گا، تمام مال میں لے جا کر جس مدرسے میں دینا تھا دے ڈالوں گا۔ الہی میں نیک لوگوں میں سے بنوں، مجھے ایک مرتبہ زندگی عطا کر۔ اسی طرح سے ایک بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے بھگا دیا، صرف ایک چادر دیے۔ ٹھنڈا کا موسم آیا، مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ ایک چادر اپنے بیٹے کو دے دیے اور کہنے لگے کہ میری ماں کو جا کر کے دے آؤ۔ جب وہ بیٹا گیا، بیٹا بھی بڑا عقل مند تھا، راستے میں اس چادر کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر لیا اور ایک ٹکڑا جا کے اپنے دادی کو دے دیا، ایک ٹکڑا لے کر واپس چلا آیا۔ جب ابا نے دیکھا کہا کتنے بڑے بیوقوف، میں نے کہا پوری چادر میری ماں کو دے کے آنا، تو نے اتنی بڑی بیوقوفی کی، چادر پھاڑ کے میری اماں کو دیے۔ کہنے لگے ابا اس لیے دیا ہوں کہ ایک ٹکڑا میں نے دادی کو دیا اور ایک ٹکڑا اس وقت کے لیے رکھا ہوں، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو یہی ایک ٹکڑا دے کر میں آپ کو گھر سے روانہ کر سکوں۔ ہے وہی سی عبرت لینا۔ ہم اور آپ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگے۔ اور میں نے یہ موضوع بڑا وسیع ہے، ابھی حقوق اولاد جو ہے وہ باقی ہی رہ گئے، لیکن اب مختصر وقت میں کیا کہوں، صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ زندگی میں پروردگار عالم نے صرف ایک کے حقوق نہیں بیان کیے بلکہ ہمہ گیری ہر جہتی بیان فرمایا۔ اگر والدین ماں باپ کے حقوق ہیں اولاد پر تو اولاد کے بھی حق بنتے ہیں پہلے کہ والدین اس کے لیے نیک اپنے والد جو ہوتا ہے، ابھی جس کی شادی نہ ہوئی خیال کرے، اولاد کا حق یہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ اچھی بیوی کا انتخاب کرنا۔ تنکح المرأة لأربع جو آتا ہے اس میں آتا ہے لدینہا کہ دین کی بنیاد پر بھی شادی کی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار والیوں کے ساتھ، دین والیوں کے ساتھ تو کامیاب ہو جاؤ، دیندار عورت کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ۔ اور والدین کو بھی اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی، جب تو اولاد کو پال کر بڑا کر دے، اور یہ موضوع مکمل نہیں ہے، ادھورا بیان کر رہا ہوں، ابھی بچپن اور جو آدمی وجود میں آتا آدم سے، یعنی حمل ٹھہر جاتا ماں کے پیٹ میں، جب وجود پاتا ہے اس کا ذکر رہ گیا، پیدائش کا ذکر رہ گیا، عقیقے کا ذکر رہ گیا، ناموں کا ذکر رہ گیا۔ یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر میں یہ بیان کرنے چلا ہوں کہ جب بیٹے کی شادی کے لیے بیٹا آپ کی شادی کے لیے تیار ہو جائیں، اس عمر کو پہنچ جائے، بیٹی شادی کے لیے تیار ہو جائے، تو قرآن کریم نے یہ اعلان کیا لا تنکحو، اس کی شادی نہ کراؤ، اس کا نکاح نہ کراؤ۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی اور مومنہ عورتوں کی، بیٹیوں کی، اپنے گھر کی بیٹیوں کی نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو کسی مشرک سے، کسی بدماشوں سے۔ یہ نہ سوچو اللہ والو وہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہے، یا اولاد کی شادی ایک رسم ہے کہ میں شادی جس طرح سے بھی چاہوں کرا دوں، گھر دیکھو، مکان دیکھو، بیوی دیکھو، تمام چیزیں دیکھو، بلکہ دین کہتا ہے، شریعت کہتی ہے سب سے پہلے دیندار کو دیکھو، دینداری کی وجہ سے شادی کرو، دیندار لڑکا بھی دیکھو۔
اذا اتاکم من ترضون دینہ و خلقہ، یہاں بھی کہہ دیا گیا نا کوئی لڑکا اگر تجھے پیغام دے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ڈائریکٹ آ کر بات کرے، اور اگر اس کا اخلاق ٹھیک ہو، اس کے دین سے تم مطمئن ہو، تو یاد رکھو کہ اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دو۔ اور اگر ایسا نہیں کیے تو دین میں بڑا فساد آئے گا۔ فساد کا مطلب یہاں پر پہلا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکا سوچے گا میں دیندار بن کے کیا فائدہ، مجھے داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ، نماز ادا کرنے سے کیا فائدہ، مجھے تو کسی نے ترجیح ہی نہ دی، میری دولت دیکھی۔ پھر وہ آدمی دین کی طرف، وہ لڑکا دین کی طرف رجحان کم رکھے گا، دنیا کی طرف رجحان زیادہ ڈال دے گا۔ اس لیے فرمایا دیندار سی شادی اپنے بیٹی کی کراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ انتخاب کا طریقہ بتلایا۔ آج ہم اگر اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادی اگر کسی بدعتی یا کسی اور کے گھرانے میں کرا دیتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے اسی دن گویا کہ ہم نے اپنے بیٹی سے اپنا رشتہ، اپنا تعلقات ختم کر ڈالے۔ اسی لیے اولاد آ جائے جو بھی ہو، بیٹی ہو بیٹا ہو، ہر اولاد نعمت الہی ہوا کرتی ہے۔ شعیب علیہ السلام کو پروردگار عالم نے صرف بیٹیاں ہی عطا کیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹے عطا کیے، اور آمنہ کی لال عبداللہ کی جگر جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیے، 2 یا 3 بیٹے عطا کیے، لیکن ہر ایک بیٹا اپنی زندگی کی پہلی عمر میں ہی اللہ کی پیارے ہو گئے، قضا کر گئے۔ بیٹیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی نسل چلی۔ یہ پروردگار عالم نے فرما دیا للہ ما فی السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ اگر کسی کے گھر میں کسی کے بہو کی بیٹی ہو جاتی تو نہ جانے گھر والے کیسے آسمان سر پہ اٹھا لیتے اور اسے زد و کوب کرتے، حالانکہ یہ اس کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ کوئی عورت اپنی مرضی سے کسی اولاد کو جنے، وہ چاہے تو بیٹا جنے چاہے تو بیٹی جنے۔ یہ بالکل پاگل پن ہے، بے ادبی کی دلیل ہے، اور پاگل ہو جانے کی دلیل ہے کہ اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو آدمی ڈانٹتا پھٹکارتا ہے کہ تم نے بیٹی کو جنم کیوں دیا، حالانکہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ جس سے راضی ہوتا ہے بیٹی عطا کر دیتا ہے، جس سے ناراض ہوتا ہے بیٹا دے دیتا ہے۔ ہاں سلف صالحین نے ایک طریقہ یہ بھی بتلایا کہ تجھے کیسے پتہ لگے گا کہ تو نیک ہے کہ کیسا، کہ اگر اللہ تجھ سے زیادہ راضی ہے تو بیٹی عطا کرے گا، کم راضی ہے تو بیٹا دے گا۔ کہ وہ کیسے؟ کہ بیٹا ہی تو ہے جو بدلہ پورا کرے گا بڑھاپے میں نا، جو تو نے اپنے والدین کے ساتھ کیے۔ اللہ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، اللہ تمہیں بیٹا دے دیتا، خوش ہو جاتے ہو، اللہ نے مجھے بیٹا سے نوازا ہے، اور یہ نہیں سوچ پاتے اللہ نے میری زندگی میں ہم نے جو والدین کو تکلیف دی بدل دینے کے لیے ہمیں بیٹا دے دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیٹیاں دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا، پہلے بیٹی کا ذکر کیا اور پھر فرمایا جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں ملا کر دیتا ہے۔ او یجعل من یشاء عقیما، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، پھر لاکھ مرتبے بابے ڈھابے پہ وہ جا کر کے چکر لگائے، لاکھ تعویذیں مانگے، لاکھ تعویذوں کو گھول کر پیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو جب نہیں دینے پہ آتا ہوں، یحییٰ علیہ السلام زندگی بھر روتا ہے پھر اولاد نہیں ملتی،
نبی کو میں نے چاہا 80 سال تک اولاد نہ دی، اور جب اس عمر میں اولاد ملی پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر دیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے بڑھاپے میں بھی تو نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدردانی کریں۔ پروردگار عالم نے ہمیں اگر والدین بنایا ہے اولاد کے حقوق ادا کریں، اگر ہمیں بیٹا بیٹی اولاد بنائے ہیں، والدین زندہ ہیں، اپنے گھر والوں کے بھی، بیوی بچوں کے بھی حقوق کے ساتھ اپنے والدین کے حقوق کو اولیت پر رکھیں۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد اپنے والدین اپنے گھر والوں کے حقوق کو اولیت پر رکھیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ایک مکمل بیان والدین اور اولاد کے تعلق سے، پھر جو حدیثیں آج بیان نہ ہو سکی کافی احادیث اس پر ہیں، انشاءاللہ وہ تمام باتیں آئیں گی۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں پروردگارہ جتنے بھی لوگ، جتنے علماء کرام دور دراز سے تشریف لائے سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ۔ جتنے بھی لوگ اور اس قرب و جوار کے آئے ہوئے کٹیہار ضلع کے پورنیہ سے جتنے بھی لوگ اور آس پاس سے آئے یا اللہ تو سب کی حاضری قبول فرما، دنیا میں کامیابی کامرانی خوشحال زندگی کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ الہی جتنے لوگ دنیا میں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی اسلام کا بول بالا کفر کا منہ کالا فرما۔ الہی ہم تمام لوگوں کو جتنے بھی لوگ سننے کے لیے آئے، جو بھی لوگ سنیں گے سب کو عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم تمام لوگوں کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اولاد تو نے دی، اولاد کے بھی حقوق ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔